یہ کہانی اسپنج باب اور اس کے سب سے اچھے دوست پیٹر اسٹار کی ایک نئی دلچسپ کہانی ہے جس میں وہ اپنے پیارے پالتو گھونگے جس کا نام گیری ہے کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز انڈر واٹر شہر بکنی باٹم سے ہوتا ہے۔ بکنی باٹم ایک عام دن چل رہا ہوتا ہے۔ اسپنج باب اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے جیسے کہ کرسٹی کریب میں کام کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، سب سے بڑھ کر اپنے پیارے پالتو گھونگے گیری کی دیکھ بھال کرنا۔ گیری اسپنج باب کے لیے صرف ایک پالتو جانور نہیں بلکہ اس کا سب سے قریبی ساتھی بھی ہے اور دونوں کے درمیان گہری محبت اور دوستی کا رشتہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف بکنی باٹم کے ایک اور کونے میں شیطانی کردار پلانکی ایک بار پھر مسٹر کریب سے کربی پیٹی کی خفیہ ترکیب چرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اسپنج باب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پلانکی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب تک اسپنج باب کرسٹی کریب میں کام کر رہا ہے وہ کبھی بھی اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اسپنج باب کو ہٹانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بناتا ہے۔ پلانکی کو ایک پرانی کہانی یاد آتی ہے جس کے مطابق سمندری بادشاہ پوسیڈن اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے گھونگے کے بلغم کا استعمال کرتا ہے۔ پلانکی کو یہ چالاکی سے سوچتا ہے کہ اگر وہ گیری کو اغوا کروا دے اور اسے بادشاہ پوسیڈن کے پاس بھیج دے تو اسپنج باب بکنی باٹم چھوڑ کر اپنے پالتو کو ڈھونڈنے نکل جائے گا اور یوں پلانکی کے لیے کربی پیٹی کی ترکیب چرانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ چپکے سے گیری کو اغوا کر لیتا ہے اور اسے لاسٹ سٹی آف اٹلانٹک سٹی بھیج دیتا ہے جہاں بادشاہ پوسیڈن اپنے محل میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ اسپنج باب جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گیری غائب ہے، جس سے وہ انتہائی پریشان اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ گیری کو ڈھونڈ سکے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گیری کو اٹلانٹک سٹی لے جایا گیا ہے وہ اپنے سب سے اچھے دوست پیٹرک کے ساتھ ایک بڑے سفر پر روانہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسپنج باب اور پیٹرک ایک خاص وین میں بیٹھ کر اٹلانٹک سٹی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں اسپنج باب پیٹرک ایک پراسرار انسان سیج سے ملاقات کرتے ہیں۔ سیج انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی دوستی پر بھروسہ رکھیں اور کسی بھی مشکل کا سامنا ہمت سے کریں۔ دونوں دوست ایک ویران علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں زومبی جیسے مچھلی نما قبیلے کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ انہیں پکڑ کر اپنی قید میں ڈال دیتا ہے، لیکن اسپنج باب اور پیٹرک اپنی چالاکی سے ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سفر کے دوران دونوں ایک عجیب خوابوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں کہانی میں اسپنج باب کے بچپن کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ انکشاف ہوتا ہے یہاں کہ گیری اسپنج باب کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آخرکار اسپنج باب اور پیٹرک اٹلانٹک سٹی پہنچ جاتے ہیں جو کہ روشنیوں سے بھرا ہوا ایک رنگین مگر خطرناک شہر ہے۔ یہاں ہر طرف جوئے بازی، تفریح، دھوکہ دہی کا ماحول ہوتا ہے۔ دونوں دوست وقتی طور پر شہر کی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں اور غلطی سے تفریح میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ان کا اصل مقصد تو گیری کو بچانا ہے۔ اسپنج باب اور پیٹرک بادشاہ پوسیڈن کے محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گیری کو بادشاہ کے لیے بطور فیس ماسک استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب وہ بادشاہ سے گیری کو واپس کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے اور دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی دوران اسپنج باب کے دوسرے دوست بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں اسپنج باب اپنی معصومیت اور دوستی کے جذبے سے بادشاہ پوسیڈن کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ گیری کو آزاد کر دے۔ بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے غرور میں اندھا ہو کر ایک معصوم گھونگے کو قید میں رکھے ہوئے تھا۔ آخرکار بادشاہ نہ صرف گیری کو آزاد کر دیتا ہے بلکہ اپنی خود غرضی پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ گیری کو بچانے کے بعد اسپنج باب اور اس کے دوست خوشی خوشی بکنی باٹم واپس آ جاتے ہیں۔ اسپنج باب کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے دوست اس کے لیے کتنے اہم ہیں اور وہ سب اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہانی کے آخر میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سچی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی
اور جب تک ہم اپنے عزیزوں کی قدر کرتے ہیں ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔